بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں آپ کے خواب پورے ہونے میں دیر ہو رہی ہے؟ کیوں زندگی میں بار بار دھوکہ اور آزمائش آتی ہے؟ کیا اللہ پاک نے آپ کو بھلا دیا؟ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ پاک کے پلان کا حصہ ہے۔ زندگی میں جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب اپنوں کے ہاتھوں ہی تکلیف ملے، جب حالات اندھیروں میں لے جائیں، تو یاد رکھنا اللہ پاک کا پلان سب سے بہترین ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیوں وہ لوگ جن سے آپ کو سب سے زیادہ امید تھی وہی آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کے ایک پلان کا حصہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پاک کا پلان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ننھے یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب ہمیشہ آسانی سے پورا نہیں ہوتا۔ ان کا خواب حقیقت بننے کے لیے ایک طویل سفر چاہتا تھا، آزمائشوں بھرا سفر۔ قرآنی آیت ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بھائیوں کا حسد اور کنواں۔ بھائیوں کا حسد تھا کہ ہمارا باپ یوسف علیہ السلام کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر اندھیرے کنویں میں ڈال دے۔ سب سے پہلا دھوکہ انہیں قریبی رشتہ داروں سے ملا۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیرے میں تنہا تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ پاک کا ساتھ تھا، محبت کے طلبگار، اعتماد سے بھرے ہوئے، مگر بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی، اپنوں ہی نے دشمنی کی؟ زندگی میں اکثر تکلیف قریب ترین رشتوں سے ملتی ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے جہاں سے اللہ پاک کا پلان شروع ہوتا ہے۔ غلامی اور مصر کا محل۔ ایک قافلہ نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، وہ انہیں وہاں سے نکال کے بازار لے جاتا ہے۔ وہاں پہ انہیں غلام بنا کر بیچا جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں چونکہ یہ ذلت تھی، لیکن اللہ پاک کے پلان میں یہی غلامی محل میں داخلے کا راستہ تھی۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی کے سب سے برے لمحے سب سے بڑی کامیابی کی تیاری ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک کے پلان میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، انہوں نے اتفاق کیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں۔ کبھی کبھی وقتی ذلت اصل عزت کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو نیچے اس لیے نہیں گراتا کہ آپ کو تباہ کرے، بلکہ اوپر اٹھانے کے لیے نیچے گراتا ہے۔ عورت کا فتنہ اور جیل۔ یوسف علیہ السلام پر ایک اور امتحان آیا۔ یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کا انتخاب کیا، اور پھر جن پر چھوٹا الزام لگا اور قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ بے قصور تھے، لیکن قید ہی وہ جگہ تھی جہاں سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا دروازہ کھلا۔ وہی جیل انہیں بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہیں تو وہ وقتی طور پر نقصان ہوتا ہے۔ آپ پر ناحق الزام لگیں اور لوگ آپ کو برا کہیں تو پریشان نہ ہوں۔ اللہ پاک کے پلان میں آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا خواب اور اقتدار۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔
جب بادشاہ نے یہ خواب اپنے درباریوں کو بتایا تو انہوں نے اسے پریشان خیالی قرار دیا، لیکن بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی۔ پھر ساقی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا جو قید میں تھے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی اور زراعت خوب ہوگی، اور پھر 7 سال قحط ہوگا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی دانائی اور تعبیر سے متاثر ہو کر انہیں رہا کرنے اور دربار میں لانے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے پہلے اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت مانگا اور اس الزام کی تحقیق کا مطالبہ کیا۔ تحقیقات کے بعد یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے اور بادشاہ نے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ اپنے دربار میں رکھا۔ دنیا کے لوگ اگر آپ کی قدر نہ بھی کریں تو اللہ پاک آپ کو وہ عزت دے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے پلان میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا پلان ہمیشہ آپ کے حق میں ہوتا ہے، بس صبر کیجیے، اعتماد رکھیے۔ آج کا کنواں کل کا تخت بن سکتا ہے۔ بھائیوں سے ملاقات اور معافی۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن چکے تھے اور ان کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ وہی بھائی جنہوں نے کبھی انہیں کنویں میں پھینکا تھا، آج انہی کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے خود کو ظاہر نہیں کیا، چونکہ بھائیوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ اصل کامیابی انتقام نہیں بلکہ معافی ہے۔ عزت دل جیتنے میں ہے، دوسروں کو توڑنے میں نہیں۔ اصل عزت اس وقت ہے جب آپ کے ہاتھ میں انتقام ہو اور آپ معاف کر دیں۔ یہ ہے اللہ پاک کے پلان کی خوبصورتی، بس جس نے صبر کیا وہ جیت گیا۔ یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قریبی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے مگر اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے۔ لوگ آپ کو گرا دیں گے مگر اللہ پاک آپ کو اٹھا لے گا۔ دنیا آپ کو قید کرے گی مگر اللہ پاک آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے بہترین راستہ بنا رہا ہے۔ اگر دعا میں دیر ہے تو یہ دیر بھی تیاری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ پاک نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی اندھیرے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک کا نور آپ کے راستے میں ہے۔ یقین رکھیں اللہ پاک کے پلان سے بہتر کوئی پلان نہیں ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرح سب تقوی اور یقین عطا فرما، ہمارے دکھوں کو رحمت کا دروازہ بنا دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے بہترین پلان پر راضی رہنے والا بندہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ یقین رکھیں اگر اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت تک لے جا سکتا ہے، آپ کے مسئلے بھی حل کر سکتا ہے۔ بس یقین رکھو، صبر کرو اور اللہ پاک پر بھروسہ کرو، کیونکہ تمہارا بھی تو وہی رب ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔